میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ نونہالو رحمان کے پیارے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے جن کا نام تھا ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی تھی، ان کو بچے دیے تھے، ان کو مال مویشی دیے تھے، گھر دیے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، مگر پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، یعنی کہ جیسے امتحان ہوتا ہے نا، جس میں ہمارا پتہ چلتا ہے اور کہ ہم نے یاد کیا ہے نہیں کیا، اچھا پڑھا برا پڑھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور وہ اس طرح کہ پہلے تو انہیں نقصان ہونا شروع ہو گیا، ان کی مال و دولت ان سے چھن گئی، پھر ان کے بچے جو تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، اور ان کے گھر بکنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے۔ وہ اتنے بیمار ہوئے ان کے جسم پر بڑے بڑے چھالے پڑ گئے، ان میں سے خون نکلتا تھا، اس میں سے پیپ نکلتی تھی، اور اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جرمز ہوتے تھے، کیڑے جو انہیں کاٹتے رہتے تھے۔ سارے لوگ ان سے دور چلے جاتے تھے کیونکہ لوگوں کو دیکھ کے اتنا برا لگتا تھا، انہیں اتنی بدبو آتی تھی۔ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھیں جو ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس امتحان میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ بیماری ہٹا دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے، وہ صبر کرتے، وہ کہتے، وہ ایسے نہیں کہتے تھے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، بڑا درد ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں۔ غصہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ چیزیں دی بھی تو تھیں، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اگر میں بیمار ہوا ہوں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو میں کیوں شکایت کروں۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، اور پھر اس کے بعد آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ ایوب آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو آزمائش ہے وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے، ایسا کیجئے کہ یہاں پہ ذرا اپنی لاٹھی ماریے، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، صاف میٹھا ٹھنڈا مزیدار۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ پانی، اس سے نہائیے، اس کو پیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے جسم پہ ایک نشان بھی نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ ان کی دولت بھی واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت نیک اچھے بچے دیے۔ اور ایسا کیوں ہوا بھلا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، چاہے وہ اتنی ہی مشکل ہو کہ کوئی کانٹا آپ کو چبھ گیا، کہیں سے ٹھوکر لگ گئی، یا پھر بھوک ہی بڑے زور کی لگ رہی ہے، تو آپ صبر کریں، خاموشی سے شور و غل مچانے کی بجائے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط کر دیں، مجھے طاقتور بنا دیں۔ یہ نہیں کہ بھوک لگ رہی ہے اور سارے گھر والے پریشان ہیں، سب کے کان پھٹ رہے ہیں، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ جو صابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے یعنی کہ انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی رسول تھے، وہ بہت زیادہ صابر تھے، سب بہت صبر سے کام لیا کرتے تھے،
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں نا ان کے ساتھ ہمیشہ میں موجود ہوتا ہوں، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو پھر کہانی زبانی کے جو ساتھی کہانی سن رہے ہیں وہ بنیں گے نا عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے والے، صبر کرنے والے۔ شاباش۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔